لڑکیوں کو عموماً 11-12 سال کی عمر میں حیض یعنی ماہواری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور قدرتی طور پر 45 سے 55 سال کی عمر کی خواتین میں یہ حیض یعنی ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ حیض ہے کیا؟ حیض کیوں آتے ہیں؟ ان کا دورانیہ کیا ہے؟ اور سب سے اہم چیز کہ آخر عورتوں کو حیض آنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا عورت کو حیض آنا کسی گناہ کی سزا ہے؟ حیض کے کچھ ضروری مسائل آج کی اس دلچسپ معلومات کا حصہ ہوں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حیض کیا ہے؟ حیض کیوں آتے ہیں؟ عورتوں کو حیض کیوں آتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، یہود میں جب کوئی عورت ایام سے ہو جاتی یعنی عورت کو حیض آنے لگتا تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جبکہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت یعنی ہم بستری کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ایسا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا، اگر آپ اجازت دیں یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دودھ کا تحفہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں۔ اصل میں حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی ہے۔ عورتوں میں حیض کی مدت کم از کم 3 دن 3 راتیں ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زائد خون آتا ہے تو وہ جو 10 دن سے زیادہ ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے، نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں روایات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تانک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً مروی ہے
کہ بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی، بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی، راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، اس حالت میں بھی تم وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ اگر حیض کے مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے۔ غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ وہ ہم بستری کی وجہ سے یا حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز آ گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت میں نجاست یعنی حیض نہیں دیکھی تھی تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حال میں آیا جبکہ وہ روزے سے تھیں تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ روزے کی قضا کرے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسرے کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، آپ پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اس سے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس سے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا مہینے میں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگی
यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम की गलती की सजा दूसरी औरतों को क्यों दी गई। बाज हजरात ने उसका जवाब ये दिया है कि ये इसराइली तरह की रिवायत है जो हो सकता है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने अहले किताब से नकल की हो, इसलिए कि इसी के करीब करीब तौरात में भी मज़कूर है और अहले किताब की रिवायत के बारे में ये कायदा है कि न उसकी तकजीब की जाए ना तस्दीक, बल्कि उस पर सकूत इख्तियार किया जाए। हो सकता है कि सच हो या हो सकता है झूठ हो, लेकिन मुहक्किक उलमा कराम ने इसकी तरदीद की है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने इस किस्म की बात अहले किताब से नकल किया हो, इसलिए कि अहले किताब से नकल करने की मुखालफत उनसे मरवी है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ये ज़ाहरी सबब सा है, जैसे हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकालने का सबब शजरे ममनुआ बन गया था। इसी तरह भी एक ज़ाहरी सबब सा है, वरना हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से हैज एक नेमत है जो इसने बनाते आदम में जारी कर दी है और ये इंसानी वजूद के बका का जरिया है। चुनाचे जिस औरत को हैज ना आता हो उसके यहाँ औलाद नहीं होती। इस तरह जिस उम्र में हैज बंद हो जाए तो औरत बांझ बन जाती है। इसी तरह जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला इसी हैज के जरिए उसको ग़िज़ा फराहम करता है, जिससे बच्चे की बढ़ोतरी और नशोनुमा होती है। लिहाजा हैज अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जिसका जरिया इस तरह बनाया गया। भला देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो उनकी नस्ल फैली और आप और हम वजूद में आए, वरना ना वो निकाले जाते तो नस्ल इंसानी कहाँ फैलती। अगरचे अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन उसने हर काम एक निजाम के तहत रखा है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।